دیکھیں گور، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جو اپنے ذمے ایک سیاسی اور سفارتی کردار امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا، اس میں بہت سے پاکستان نے چیلنجز دیکھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں اچھی بات ہوئی کہ پاکستان کو انکریج کیا گیا سعودی عرب کی طرف سے، چین کی طرف سے، ترکی کی طرف سے. ہم نے اپنے اس کو کہنا چاہیے بھرپور اقدامات کیے. بیچ میں پھر آپ نے دیکھا کہ قطر بھی آیا. اب بنیادی سوال تو یہ ہے کہ جو اسپوائلر تھے نیتن یاہو کو تو بالکل پسند نہیں ہے. آپ نے دیکھا امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات اب خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اتنی سخت زبان استعمال کی ہے نیتن یاہو کے خلاف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. وہ دیکھیں مسلسل جنگ کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور لیبنان میں بمباری کر رہا ہے اور لوگوں کو شہید کر رہا ہے، مار رہا ہے. اور ایران کا یہی کہنا تھا کہ بھی یہ جو جنگ، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں انکلوسیو ہے کہ اس معاہدے میں اپنا اسرائیل حملے نہیں کرے گا ادھر جا کے لیبنان میں، جنوبی لیبنان میں. اس کو امریکہ نے بھی ریلائز کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس کے بھی میں نے 2 بیانات سنے جس میں انہوں نے بھی سخت اعتراض کیا. دیکھیں جے ڈی وینس جو لڑائی کے بالکل خلاف ہے وہ دوبارہ وہاں پہنچ گئے ہیں، اور پاکستان کو یہی امید ہے. اور پہلی جو باتیں ہوئی تھی کہ بہت ساری چیزیں طے کر لی گئی تھی اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے تھے. اب یہ اسلام آباد ایکارڈ یا ڈکلریشن جس کو نام دیا جا رہا ہے، اس میں اب جب جے ڈی وینس بیٹھیں گے تو ان کا نقطہ نظر کچھ ہوگا. پاکستان اور اس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے اس کیس کو آگے لے کے گئے ہیں، اور جتنے زبردست طریقے سے ایران کو کنونس کیا ہے. لیکن ایران کسی صورت میں بھی اپنے نیوٹرل کے معاملے میں کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب جو اطلاعات آ رہی ہے کہ اب وہ زیرو انویسٹمنٹ پہ راضی ہو گیا ہے، اور یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے تھا، کیونکہ اتنی زیادہ وہاں پہ مخالفت ہے امریکہ میں. لوگ کہتے ہیں کہ یو ہیو براٹ اپ نیشنل ہیوملیشن، یو ہیو بین ڈیفیٹڈ بائی اے اسمال کنٹری لائک ایران. تو انہیں اب چاہیے کہ بھئی جے سی پی او جو 2015 میں معاہدہ کیا تھا اوباما نے، اس سے اچھا ہو. اس میں یہ تھا کہ 3.67% تک ایران جو ہے نا وہ نیوکلیر انریچمنٹ کر سکتا ہے. اب اس معاہدے میں وہ انریچمنٹ اس کی زیرو ہو گئی ہے. تو یہی چیز لے کے جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ اب مڈ ٹرم الیکشن میں، دنیا کو بتائیں گے دیکھیں یہ میں سب کچھ کروا کے لے کے آ گیا. اور انہوں نے کل بھی کہا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ایران تباہ ہوا ہوتا، اور اس وقت ایران نے نیوکلیر ہتھیار بنا لینے تھے. دیکھیں اس میں فائنل بات غور یہ ہے کہ ہمارے ایفرٹ رنگ لے آئے ہیں. ہماری سفارتی اور سیاسی کامیابی جس طریقے سے ہوئی ہے، پاکستان نے اپنے گڈ آفیسز کو استعمال کیا ہے، اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک نیوٹرل انٹرلوکوٹر ہے. پاکستان نے یہ بڑے واضح طور پہ بتایا کہ پاکستان کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ اس ریجن میں جنگ بندی ہو. اب یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اور یہ ویسٹ ایشیا اور بیانڈ ویسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ میں اس معاہدے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا مشرق وسطی میں ایک بڑا کردار ہوگا. پاکستان کو ہر جگہ صلح سفائی کے لیے، معاملات کے لیے بلایا جائے گا. اب جی سی سی ممالک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ یہ طے ہو گیا 2 ملکوں کی طرف سے، سعودی عرب اور قطر کی طرف سے، جو 2 جی سی سی کے بڑے ممالک ہیں. اب کہا جا رہا ہے یو اے بھی اس پہ آہستہ آہستہ آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایفرٹ کو انکریج کرنا ہے، پاکستان کو آگے رکھ کے یہ نیا سیکورٹی پیراڈائم جو بننا ہے مڈل ایسٹ میں، پاکستان اس کی قیادت کرے گا. تو یہ غور ہمارے لیے بہت ہی، جس کو کہنا چاہیے ون ون سچویشن ہے. جہاں ہمیں اس کے ڈویڈنڈ ملیں گے وہاں دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کسی کی سائڈ لیے بغیر مذاکرات کو کرایا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنے آنسٹ بروکر کے طور پہ نیوٹرل ہو کے پاکستان نے کام کیا ہے، کل یہ رشیا بالکل احتشام صاحب، پاکستان نے ایک نیوٹرل اس کے ثالث کے طور پر کام تو کیا ہی ہے. اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت پر عملی پیش رفت کا آغاز ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وہاں پر موجود ہیں. برک اینڈ اسٹاک کی مناظر اور تمام تر صورتحال پہ احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.